بدبو سے بچنے کے لیے ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے. اب کی بار جب ہم سفر پہ جانے لگے ہیں تو ہر ایک کے پاس قیمتی خوشبو پہلے سے رکھی ہوئی تھی. ہر سفر میں ہم خوشبو کو استعمال کرتے تھے، لیکن اس سفر میں خوشبو تو ہمارے پاس تھی لیکن استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں آیا. کہا کیوں؟ کہ اس واسطے کہ جب گرمی بڑھتی تھی اور پسینہ بدن انسانی سے ظاہر ہوتا تھا تو خدیجہ اللہ جانے یہ کیسا نور علی نور حسن کا پیکر ہے، اس کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تھا اور ہوا چلتی تھی پوری فضا کو معطر کر دیتی تھی. اور حبیب خدا و ختم الانبیاء و محمد مصطفیٰ بلندتر صلوات. خدیجہ یہ کریم اتنا ہے، اس نے کبھی غلاموں کا دل نہیں دکھایا. سخی اتنا ہے کہ غلاموں کو دسترخوان پر بٹھا کر خود اس کے ساتھ کھانا. اور بافضیلت اتنے بڑے ہیں کہ پہلے جب دسترخوان لگتا تھا کھانے والے تھوڑے ہوتے تھے، کھانا زیادہ ہوتا تھا، لوگ بھوکے رہ جاتے تھے. لیکن جب سے یہ محمد عربی ہمارے قافلے میں آئے ہیں دسترخوان لگتا تھا، کھانا تھوڑا ہوتا تھا، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے. ادھر ان کا مقدس ہاتھ کھانے کی جانب بڑھتا، کھانے میں برکت اتنی آ جاتی تھی لوگ کھا کے سیر ہو جاتے تھے، کھانا پھر بھی بچا رہتا تھا. خدیجہ اتنی عظمت ہے اس کی، اتنی منزلت ہے اس کی، اس کے سامنے جب بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے خود بخود دور ہو گئی. خدیجہ میں نے مسلسل دیکھا ہے اشجار، احجار، درخت، پتھر اس کے سامنے جھکتے ہوئے دکھائی دیتے. خدیجہ کیا بتاؤں، یہ چلتے تھے تو عجیب کیفیت ہوتی تھی، جب یہ نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نقش قدم نہیں آتا تھا، جب پتھر پر پاؤں رکھتے تھے پتھر اپنے سینے میں ان کے نقش قدم کو محفوظ رکھتے. تھک گئے ہو جی؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ جملہ کہوں؟ جناب خدیجہ کبریٰ نے فرمایا ورکا تم نے اور میں ذرا کیا دیکھا؟ کہنے لگا خدیجہ کیا بتاؤں، میں نے پورے سفر میں دیکھا جب سورج کی گرمی بڑھتی تھی تو ان کے سر کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا جلوہ فگر رہتا تھا. اب جو خدیجہ نے سر اٹھایا تو بادل کا ٹکڑا موجود تھا. جناب خدیجہ فرماتے ہیں میسرہ چاہیے محمد عربی کو آگے لے کے آئیے. پیغمبر اسلام کے پاس میسرہ گئے، پیغمبر کو آگے لے کے آئے. خدیجہ فرماتی ہے کہ میسرہ محمد عربی کو واپس لے کے جائیے. پیغمبر اسلام کو میسرہ واپس لے کے گیا. پھر خدیجہ نے فرمایا میسرہ آگے لے کے آئیے. خدیجہ نے کہا آگے لے کے محمد عربی آگے آئے. اب جناب خدیجہ کبریٰ سے پوچھا گیا خدیجہ یہ کیا کر رہی ہو، اتنی بڑی کتابوں کی عالمہ ہو کر محمد عربی کو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے بلا رہی ہو؟ خدیجہ کی آواز آتی ہے دنیا والوں کو بتلا رہی ہوں یہ ابر کا ٹکڑا اتفاق سے نہیں چل رہا. کبریٰ کا عقد ہوا ہے جناب پیغمبر اسلام کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے آج بھی ہمیشہ پیغام لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے. شہزادی کے پاس پیغام تو بہت آئے ہیں، رشتہ داروں کے پیغام آئے رد کر دیے،
دولت والوں کے پیغام آئے رد کر دیے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے کسی رشتے کو بی بی قبول ہی نہیں کرتی۔ پوچھا گیا شہزادی اتنے بڑے تیرے پاس رشتے آئے ہیں کسی کو قبول ہی نہیں کرتی ہو؟ جناب خدیجہ فرماتی ہیں میں کسی کے مال کو نہیں میں کمال کو دیکھا کرتی ہوں۔ مال نہیں چاہیے، صاحب کمال چاہیے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر صاحب؟ فرمایا میں نے تو جو ڈھونڈنا تھا ڈھونڈ لیا ہے، تمہیں بتا رہی ہوں کہ جب تم اپنی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ دیکھنا چاہو تو تمہاری نگاہ مال کے اوپر نہیں، اور خدا جانتا ہے بی بی نے اپنا شوہر تو کیا ڈھونڈا جو اپنی بیٹی کا رشتہ تم تھکے تھکے بات کر رہے ہو اور دعا دے رہے ہو میرے دوستو، یہی پر عظمت خدیجہ بیان کر دیتا ہوں۔ بی بی نے اپنا جب رشتہ دیکھا تو محمد عربی کو تلاش کیا، اور جب بی بی نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے، خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے اولاد بھی ایک ہے داماد بھی ایک ہے، اور جو ایک داماد ہے وہ بھی علی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، داماد بھی ایک ہے اور وہ بھی توقیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد جی عظمت ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا، خدیجہ الکبریٰ یہ پیغام خاتون کی طرف سے جانا یہ تو عیب ہے۔ فرمایا یہی تو وجہ ہے، اگر محمد عربی مجھے پیغام بھیجتے تو یہ معاشرہ نبی کے اوپر انگلی اٹھاتا، تانا زنی کرتا کہ انہوں نے دولت کی خاطر رشتہ رکھ لیا۔ میں نے یہ جو پیغام بھیجا ہے عرب کے قانون کی مخالفت نہیں کی بلکہ کردار محمد کی حفاظت کی ہے۔ مشکل بات آ گئی ہے، مشکل بات آ گئی ہے۔ میں نے یہ جو پیغام بھیجا ہے کردار محمد کی حفاظت کی ہے۔ آواز تو خدیجہ چونکہ تو نے کردار محمد کی حفاظت کی ہے، مولا معاف کرے بات سمجھانے کے لیے، تو اب ہماری تو خدیجہ چونکہ محمد میرا ہے اور میرے محمد کو تو نے تانوں سے بچایا ہے، تو نے کیا ہے محمد کے کردار کی حفاظت، لہذا آج سے میں نے قانون بنا دیا ہے جب تک دنیا میں نکاح ہوتا رہے گا پیغام لڑکی کی طرف سے جائے گا، مرد قبول کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کردار محمد کی حفاظت کیا، اور جب کوئی کسی کے کردار کی حفاظت کرتا ہے اللہ پھر اس کو اجر دیتا ہے۔ جب کوئی کسی کے کردار کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی؟ خود بی بی فرماتی ہے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ بی بی مریم نے اپنا نوحہ خود پڑھا ہے، بی بی فرماتی ہے کاش اس منزل کے اوپر آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کو بھول گئی ہوتی۔ انہوں نے مجھ معصومہ کو، مجھ سیدہ کو، مجھ طاہرہ کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مجھے کہتے ہیں مریم ما کانا ابو کے امرات سوئن، ما کانا امو کے امرات سوئن وما کانا ابو کے تنفیہ، کہ مریم نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تجھے بغیر شوہر کے اولاد کی ماں کہتے بن گئی۔ یہ فرماتے انہوں نے میرے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا، کتنی بڑی
تانا زنی کی ہے. تو بی بی پھر جواب دیجئے. بی بی فرماتی ہے جواب تو میں تب دوں جب میں ایسی اولاد کی ماں بنی ہوں جو با کمال نہ ہو. تو بی بی اگر آپ نہیں بولیں گی تو کون بولے گا؟ کہا میرا بیٹا بولے گا. اب جناب عیسیٰ نے کلام کی انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ کہ میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. اب جب جناب عیسیٰ نے یہ آواز بلند کی جو اعتراض کرنے والے تھے سارے پیچھے ہٹنے لگے. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم اعتراض کر رہے تھے، اب بچہ بولا تو پیچھے ہٹ گئے ہو. کہا اب بولنے کی جرت نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت بچہ کہہ رہا ہے میں عام نہیں، میں نبی ہوں، اور نبی کی ماں گنہگار نہیں ہوتی. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے مریم کو پہچنوانے کے لیے با کمال اولاد دی عیسیٰ کی شکل میں. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے خدیجہ تو نے میرے محمد کے کردار کی حفاظت کی ہے، میں پھر تجھے اس لوگوں کے تانوں سے بچاؤں گا اور تجھے با کمال اولاد دوں گا، اور جو با کمال اولاد دی اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ کو دیکھو، مریم کو پہچانو، زہرا کو دیکھو، خدیجہ کو پہچانو. آواز بلند تر صلوات. عیسیٰ کو دیکھو پتہ چلے گا ماں کتنی باکمال ہے. جب بیٹا یہ ہے تو ماں کیسی ہوگی. اور تم فاطمہ زہرا کو دیکھو، خدیجہ کو پہچانو، پھر پتہ چلے گا جب بیٹی ایسی ہے تو ماں کیسی. جناب خضر القبریٰ سلام اللہ علیہ کا حق تو ہوا، جو اپنے تھے دشمنی پر اترے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. اتنا بڑا دولت کا خزانہ کہ جو پوری دنیا کے اوپر مختلف ممالک میں بی بی کے مال کے اونٹ جو مصروف سفر رہتے تھے وہ سارا اسلام کے اوپر خرچ ہوا. لیکن جب پورا خزانہ بی بی نے باہر نکالا ہے اور پیغمبر اسلام کو دیکھا، پیغمبر اسلام گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، زخمی رسول کو بی بی نے دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ پتھر مارے. کیوں؟ میں نے اس کی توحید کا کلمہ پڑھانے کے لیے کوشش کی ہے. بی بی خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے یا رسول اللہ پروگرام بناتے ہیں، پورے عرب کو بلا لیں، آپ پردے کے باہر آپ کی کرسی لگواتی ہوں پردے کے باہر، میں پردہ دار ہوں، میں بیٹھتی ہوں پردے کے اندر. عرب کا کوئی ایسا بچہ نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بوڑھا نہیں جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو. کوئی جوان نہیں، کوئی بوڑھا نہیں، کوئی بچہ نہیں جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو. یا رسول اللہ آپ پورے مکہ کے لوگوں کو بٹھا لیں سامنے، وہ بیٹھے پردہ کے باہر، آپ کی کرسی لگی ہوئی ہے پردہ کے باہر، میں بیٹھتی ہوں پردہ کے اندر. یا رسول اللہ میں عرب کے لوگوں کے اوپر نگاہ رکھتی ہوں، کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو میرا مقروض نہ ہو. عرب کا ایک ایک فرد تیری نبوت کا کلمہ پڑھتا چلا جائے، مجھ سے قرض کی وصولی کی رسید لیتا چلا سکھایا ہے دین کے اوپر خرچ کرنا. خدیجہ الکبریٰ نے ایثار، قربانی، سخاوت پریکٹیکل سکھلائی ہے، بتلائی ہے عالم اسلام کو کہ دیکھو اسلام کے اوپر کیسے خرچ کیا جاتا ہے. روایت کی جملہ یہ ہے کہ جب جناب خضر القبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس شنادی کنین کی آمد ہوئی ہے نا،